اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ لقمان شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ مکی دور کے اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ کفار نے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے ظلم و جبر کے ساتھ ساتھ فضول اور لا یعنی باتوں میں الجھانے کی کوششیں شروع کر دیں تاکہ لوگ قرآن کی بجائے دیگر فضول چیزوں میں مشغول ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ چنانچہ اس صورت میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے افاق النفس سے استدلال بھی کیا گیا ہے۔ ان کے سامنے حضرت لقمان علیہ کی باتیں بھی رکھی گئی ہیں، جو تمام عرب میں ایک حکیم اور دانا ہستی کی حیثیت سے مشہور تھے۔ اس میں شرک اور لغو باتوں کی نامعقولیت کو واضح کیا گیا ہے، یعنی اس صورت میں یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں اور توحید کی صداقت اور معقولیت سمجھائی گئی ہے۔ نیز لقمان حکیم کے ذکر سے یہ بات آشکارا کر دی گئی کہ نبی کوئی نئی باتیں نہیں بتا رہے، بلکہ اس سے پہلے بھی عقل و دانش رکھنے والے لوگ جو تھے نا، وہ اپنی فطرت کے مطابق آواز اٹھاتے تھے اور عقل سلیم سے کام بھی لیتے تھے، اور وہ محض جھوٹ اور ہٹ دھرمی اور ضد نہیں دکھاتے تھے، متکبرانہ خیالات سے وہ اعراض کرتے تھے اور مخالفین کی بےہودہ باتوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اور بالآخر ناکام نامراد ہوں گے۔ جو مخالفین ہوں گے تو وہ ضرور ناکام اور نامراد ہی ہوں گے اور عذاب سے دو چار ہوں گے۔ عزت اور سرفرازی تو صرف ایمان والوں کے حصے میں آئے گی۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیت الکتاب الحکیم، کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 1 تا 5 میں یہ آیات یہ بتایا کہ یہ آیات جو ہیں حکمت سے لبریز ہیں۔ جو لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ رہنمائی کرتی ہے، اور ان کے لیے رحمت بھی ہے جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نیکوکار لوگ جو ان آیات سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ان کے اندر 3 صفات پیدا ہوتی ہیں جو تمام نیکیوں کے اعمال ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جو نماز قائم کرے گا اس کے اندر خدا پرستی اور خدا ترسی پیدا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دیتے ہیں جس سے ان کے اندر احسار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ تو اور آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب کہ جس سے ان کے اندر خدا کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا میں ہر کام اخروی نتائج کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ ان صفات کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں آخرت میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب ترتیب وار بتایا ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت اور رحمت ہے، یعنی قرآن ہدایت اور رحمت ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس،
اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ برائی خریدتا ہے، بےہودہ باتیں خریدتا ہے تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نا لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے۔ یتخذھا ھزوا، اور وہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کو کہ سخت عذاب پہنچے گا اللہ کی طرف سے، ان کے لیے اللہ کے پاس سخت عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری آیات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کسی شخص کا نام لیے بغیر، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، اکڑتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ کالم یس ماہا، وہ یہ شو کرتا ہے کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ کانفی اوزونے ہے وکرا، جیسے کہ اس کے کانوں میں شکل پڑا ہوا، گرانی ہو، بوجھ پڑا ہوا ہو، یہ شو کرتا ہے وہ۔ وبشر ہو، پس بشارت دے دے اس کو بے عذاب علیم، سخت عذاب کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، تو جو لوگ ایمان لائے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کیا ہے، باغات ہیں نعمتوں والے جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، ایسے باغات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ حکمت والا اور زبردست ہے۔ خالق السماوات بغیر عماد ترونہا والقی فی الارض رواسی ان تمید بکم وبث فیہا من کل دابۃ، یہاں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نے بنایا آسمان کو بغیر ستونوں کے، تو دیکھتا ہے، مطلب ہر کوئی دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا، کوئی ستون نہیں ہے اتنے بڑے آسمان کے نیچے، اور اس میں کوئی دراڑ یا شگاف نہیں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ڈال دیے، وہ القیٰ فی الارض رواسیٰ، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیا پہاڑ بنا دیے، ان تمید بکم وبث فیہا من کل، اور یہ دابات، تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہاڑ اس لیے زمین میں ڈال دیے تاکہ یہ زمین جو ہے ہل نہ جائے، ہل کے تو لوگ جو ہیں اس میں دھنس جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اس کو مضبوط کرنے کے لیے زمین کو جیسے کیل ٹھوک دیے گئے ہوں کہ یہ اب ہلے گی نہیں اپنی جگہ سے، وہ بصفی ہے، اور پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کے جاندار۔ وانزلنا من السماء، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے، ماء پانی، وانبتنا فیہا من کل زوج کریم، پھر ہم نے وہ جو پانی برسایا نا اس کے ذریعے سے ہم نے اگائے اس میں یعنی زمین میں ہر طرح کے جوڑے خوشنما جوڑے نفیس جوڑے ہم نے پھیلا دیے۔
آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ھذا خلق اللہ ہے، یہ اللہ نے پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ وَآرُونِی، پس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، تو جو چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں، یعنی اللہ کے سوا جس نے پیدا کی، جو تم معبود بناتے ہو نا، جو چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں وہ ہمیں دکھاؤ۔ بل ظالمون فی ضلال مبین، بل للظالمین فی ضلال مبین، بلکہ جو ظالم ہیں وہ گمراہی میں، صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں سے دکھائیں گے، انہوں نے تو کچھ پیدا ہی نہیں کیا ان کے شریکوں نے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرِ اللَّهَ، تو بے شک ہم نے لقمان کو دانائی دی یا حکمت دی کہ وہ انشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن یشکر، اور جو شکر کرے گا اللہ کا، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِہ، تو وہ شکر کرے گا اپنی ہی جان کے لیے، اس کے اپنی جان ہی کا فائدہ ہوگا۔ وَمَن کفر، اور جو کفر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حمید، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ ہے اور قابل حمد ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ یعظُهُ، اور وہ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا۔ لقمان حکیم جو تھے نا، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، ان شرک لا ظلم عظیم، بے شک جو شرک جو ہے نا، یہ بڑا ظلم ہے، بڑا بھاری ظلم ہے۔ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو جائے۔ حملتہ امہ، اس کی ماں نے اسے اٹھایا، پیٹ میں رکھا یا اٹھایا، امہ اس کی ماں نے، حملتہ امہ اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا، وہنن تکلیف اٹھا کر، علی وہنن تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اتنا وزن نہیں ہوتا، جب بڑھتا جاتا ہے تو وزن بڑھتا جاتا ہے بچے کا، تو وہ ظاہر ماں کو پھر تکلیف میں ہی ہوتی ہے نا۔ وَفِصَالُہُ، اور پھر اس نے اس کا دودھ پلایا، پھر چھڑایا دودھ، میں نے 2 سال اسے دودھ پلایا، انشکر لی، یہ کہ شکر کر میرا، والے دیکھ، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان سے کہ میرا شکر کر، اپنے والدین کا بھی شکر کر۔ اِلَیَّ الْمَصِیر، اور پھر تمہیں آخر کار میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو آیت نمبر 14 اور 15، ان دونوں آیات میں توحید کی تاکید کے بعد والدین کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے مقدم حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ والدین کی خدمت کرو، ادب اور احترام کرو، لیکن اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا حکم دے تو پھر ان کا کہنا نہ مانو۔ یہ کبھی نہ بھولو کہ تم سب کو، یعنی ماں باپ کو بھی اولاد کو بھی، میرے حضور ہی حاضر ہونا ہے۔ جزاک اللہ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ کوشش کریں، اعلیٰ ان تشرکا، تیرے ساتھ کوشش کریں کہ تو شریک بنائے کسی کو،
تو شرک بھی میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے، ماں لیس لکا بہی علم، جس کا تو دلیل علم ہی نہیں، فلا تطیعوہما، پھر دونوں کا کہنا نہ مان، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور پھر ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہو۔ وہ شرک کا کہہ رہے ہیں تو نہ مانو، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب ان سے آپ نے قطع تعلقی کر لینی ہے، بلکہ ان کے ساتھ پھر بھی اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، لیکن شرک نہ کرو۔ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، اور پیروی کرو اس راستے کی جو رجوع کرے میری طرف۔ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ، پھر میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُکُم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بِمَا کُنتُم تعملون، جو تم کرتے ہو نا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا روز آخرت۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو وہی حکیم لقمان کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال، اگر ہو، مثقال حبۃ من خردل، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہو، یعنی اتنی چھوٹی سی نیکی بھی ہو تو پھر بھی، اور وہ پتھر کے اندر ہو، یا پھر آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، آسمانوں یا زمین میں اللہ نے چھپائی ہوئی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، تو اللہ قیامت کے دن اس کو لاموجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ تو یاتے بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا روز قیامت۔ ان اللہ لطیف خبیر، اور اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار باخبر ہے۔ یا بنیا، پھر اپنے بیٹے سے وہ کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، تو اپنے بیٹے کو پھر وصیت کر رہے ہیں کہ نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کا لوگوں کو حکم دو، اور ونہا، اور انہیں منع کرو، عن المنکر، بری باتوں سے۔ جس طرح انسان اپنے مال کی اصلاح کرتا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرے اور برے کاموں سے منع کرے، اس سے راستے میں جو مشکلات پیش آئیں تو ان کو برداشت کرے۔ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ لوگ تو پھر آگے سے طرح طرح کی مثالیں بیان کرنے لگتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا، یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ مثال دے دیتے ہیں، اللہ چاہے گا تو ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا کہ ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر کسی کو اس آگ سے بچانے کی، ہر مسلمان کو اس آگ سے بچانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، لوگوں سے آپ کو الٹی سیدھی باتیں بھی سننے کو ملیں گی، تو کم ہمت لوگ جو ہیں ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہی مطلب حکیم لقمان بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن تمہیں یہ کرنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ ولا تو سخر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، پھر اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اخلاق کی اصلاح کی نصیحت کر رہے ہیں، تکبر اور غرور سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ تکبر میں اپنا منہ نہ پھیلا لو، منہ پھیلا کر بات کرنے سے یا منہ پھیر کر بات کرنے سے۔ اس نے اپنے بیٹے کو منع کیا، اکڑ کر چلنے سے منع کیا،
کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی اترانے والے کو اور خود پسند کو، جو اپنے آپ ہی کو پسند کرے، اپنے ہی تعریفیں سننا پسند کرے یا اترائے، ہر بات پہ اترائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے کیا ہے، اپنے بیٹے کو کیا اور نصیحت کر رہے ہیں حکیم لقمان، وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر اصوات لا صوت الحمیر، کہ اپنی چال میں اعتدال رکھو، درمیانی چال چلو، نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت ہی مریل چال چلو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی جو آواز ہے نا وہ نیچی رکھو، دھیمی رکھو۔ ان انکر الاصوات، بے شک جو سب سے بری آواز ہے نا، لا صوت الحمیر، وہ آواز گدھے کی ہے، تو گدھے جیسی آواز سے کسی کو نہ پکارو۔ علم تری ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرات و باطنات۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ تو نے نہیں دیکھا ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سخر لکم، اللہ نے مسخر کر دیے تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے کام پہ لگا دیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے کام پر لگا دیے، سب جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمینوں میں، سب کے سب تمہارے لیے کام میں لگے ہوئے، یعنی انسانوں کے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی تم پر اپنی ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں، سب کی سب تم پر پوری کر دی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہِ بِغَیرِ علم، اللہ کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں بغیر علم رکھتے ہوئے، انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ وَلَا هُدًى، اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، بغیر ہدایت کے اللہ کے بارے میں علم اور ہدایت کے بغیر ہی وہ جھگڑتے ہیں۔ وَلَا کِتَابٍ مُنِیرٍ، نہ ان کے پاس وہ روشن کتاب ہے کہ جس سے وہ کوئی فائدہ لیں، یعنی قرآن کے متعلق کہا ہوا ہے کہ نہ تو وہ ہدایت لیتے ہیں قرآن سے اور نہ وہ ہدایت لیتے ہیں علم سے، نہ ان کے پاس ویسے ہدایت ہے۔ اور وہی لوگ جو کافر ہیں نا، انہی کے متعلق یہ کچھ کہا گیا کہ وہ تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک کی پیروی کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع، ہم تو اس کی پیروی کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم تو وہ کریں گے، یعنی وہ لکیر کے فقیر ہیں، اسی پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو شرک کرتے تھے، ہم بھی شرک کریں گے، بتوں کو پوجتے تھے ہم بھی بتوں کو پوجیں گے، جو وہ کرتے تھے ہم وہی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولا کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگر شیطان ان کو اس کی وجہ سے دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، پھر بھی تو ایسے ہی کام کرو گے، وہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو نا اپنے آبا و اجداد کی پیروی کر کے، تو اس میں تو یہ ہے کہ شیطان تمہیں بلاتا ہے دوزخ کے عذاب کی طرف، تو تب بھی تم وہی کام کرو گے۔ میں یوسلم وجہہ، جس نے اپنا آپ کو جھکا دیا، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اپنے رب کی طرف،
اللہ ہے اپنے رب کی طرف، وہ محسن، اور وہ یعنی اپنے جو بھی وہ کام کرتا ہو انسان اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہو، وہ محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو، فقط دیس تمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس بے شک اس نے تھام لیا مضبوط حلقہ، نیک کام کرتا ہو اور اللہ کے آگے اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے آگے سر جھکا دیا کہ جو میں کام کروں گا اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے کروں گا، اور وہ نیک کام بھی کرتا ہو، تو پھر گویا کہ اس نے تو بہت بڑا مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے پروردگار، یا میرے مولا، یا مشکل کشا، یا رب العالمین، ہماری خطائیں معاف فرما، ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھلائیاں عنایت فرما، ہم جو بھی کام کریں تیری رضا کے لیے کریں، تیری خوشنودی کے لیے کریں، ہمارے لیے یہ زندگی آسان کر دے اور آخرت کی زندگی بھی آسان کر دے۔ ہم جو بھی تھوڑی بہت دین کے لیے کاوش کر رہے ہیں، یا میرے پروردگار تو قبول فرما، اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں تو انہیں معاف فرما دے، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ جزاک اللہ۔